اب انٹرنیٹ اویلیبل بھی ہوگا، انٹرنیٹ چلے گا بھی اچھی سپیڈ کے ساتھ۔ آج کل 3D آن لائن ٹریننگز کی بات ہو رہی ہے اور امرسیو ریئلٹی کی بات ہو رہی ہے ان ٹریننگز میں۔ 6 گیگا ہرٹز کیا ہے؟ اس کے ساتھ وائی فائی 6E کا کیا تعلق ہے؟ جس میں جو یوزر ہوگا وہ ایک آن لائن انوائرمنٹ میں ایز اف ایک ریئلٹی والے روم میں بیٹھا وہ چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہے، کیونکہ کچھ پروسیسز ایسے ریئل ٹائم میں ہوتے ہیں کہ اس میں ایون اے ڈیلے آف ملی سیکنڈز کین میک اے ڈفرنس ان دا ڈیسیژن میکنگ۔ وائی فائی 6E مارکیٹ میں کب تک دستیاب ہو سکے گا؟ ریئل ٹائم آپ کو ان پٹ چاہیے، جیسے آن لائن ٹریڈنگ ہے یا ریئل ٹائم گیمنگ ہے۔ لیٹنسی از بیسیکلی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے وچ میئرز دا ڈیلے ان دا نیٹورک۔ السلام علیکم، آپ PTA پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان زیب النساء غرشین۔ یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے ایک نیا انیشیٹو ہے ٹیلی کام صارفین کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے 6 گیگا ہرٹز ٹیکنالوجی کے بارے میں، جو حال ہی میں پاکستان میں متعارف کرائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ وائی فائی 6E، جس کا استعمال اب روزمرہ زندگی میں ممکن ہو پائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ PTA چودھری مدثر نوید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو میڈم فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گی کہ اب پاکستان میں 6 گیگا ہرٹز بینڈ کو روزمرہ زندگی میں صارفین کے لیے متعارف کرایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے وائی فائی 6E کا استعمال بھی ممکن ہو پائے گا۔ حاضرین کو یہ بتائیے گا کہ 6 گیگا ہرٹز کیا ہے، اس کے ساتھ وائی فائی 6E کا کیا تعلق ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ موجودہ وائی فائی 6E سے یہ کس طرح مختلف ہے۔ وائی فائی ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بیسیکلی آپ کی جو ڈیوائسز ہیں جن سے آپ انٹرنیٹ یا ڈیٹا نیٹ ورک کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یوز ہوتی ہے، وائرلیسلی یوز کرنے کے لیے۔ ابھی تک جو وائی فائی ہمارے پاس موجود تھے وہ ٹیکنالوجی میں 2.4 گیگا ہرٹز اور 5 گیگا ہرٹز کی فریکوینسیز یوز ہوتی تھیں، جو کہ PTA نے ٹائم بائی ٹائم انٹروڈیوس کی تھیں۔ یہ بینڈ کہلاتے ہیں انڈسٹریل سائنٹیفک اینڈ میڈیکل بینڈز، ISM بینڈز، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیوائسز وہ بھی اس بینڈ کو یوز کر سکتی ہیں۔ 2.4 میں 100 میگا ہرٹز کی بینڈ وڈتھ موجود تھی اور 5 گیگا ہرٹز میں تقریباً 150 میگا ہرٹز کی موجود ہے۔ ان فریکوینسیز کو وائی فائی ڈیوائسز بھی یوز کر رہی ہیں اور باقی بہت سی اور اپلیکیشنز یوز کر رہی ہیں، جس میں گھر کے مائکرو ویو، گھر میں کارڈلیس فونز ہوتے ہیں، پھر میڈیکل میں ڈائتھرمی مشینز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں، انڈسٹری میں پلازما لیمپس ہیں، انڈکشن ہیٹنگ ہے۔ یہ جب سب ریسورسز یوز کرتی ہیں تو آپ کے وائی فائی کی جو پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ وائی فائی کے لیے بہت سی ایسی اپلیکیشنز آ رہی ہیں جو زیادہ بینڈ وڈتھ سپیڈز مانگتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گلوبلی جیسے جیسے وائی فائی میں ایوولوشن ہوئی اسٹینڈرڈس کی، ایک اور فریکوینسی بینڈ انٹروڈیوس کرایا گیا جو کہ اس کی پیرنٹ باڈی ہے IEEE اور وائی فائی الائنس۔ 6 گیگا ہرٹز بینڈ میں انہوں نے 500 میگا ہرٹز کو ایئر مارک کیا کہ یہ وائی فائی کے لیے یوز ہوگی، اور ابھی اس میں کوئی اور اپلیکیشن نہیں ہے۔ تو انہی گلوبل ڈیولپمنٹس کو فالو کرتے ہوئے PTA نے یہاں پہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ اور ٹیسٹنگ کے بعد 500 میگا ہرٹز انٹروڈیوس کروایا ہے 5925 سے 6425 میگا ہرٹز میں، اور یہ وہ تمام سروسز وائی فائی 6E کی اس بینڈ میں یوز ہو سکیں گے اور صارفین کو بہترین سروس اور لو لیٹنسی پاسبل ہوگی۔ مدثر صاحب یہ بتائیے گا کہ دفتر اور گھروں میں وائی فائی کا استعمال عام ہے، موبائل براڈ بینڈ سے وائی فائی کس طرح مختلف ہے؟ وائی فائی جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم پرائمرلی یوز اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں، جب ہم نے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی چاہیے تو تار کو بغیر یوز کیے وائرلیسلی ہم کیسے اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں موبیلٹی بھی ہوتی ہے، کنوینئنس بھی ہوتی ہے۔ وائی فائی ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ شاید دنیا میں اسٹارٹیڈ فرام اے ویری ہمبل اوریجنس، اور انٹرنیٹ کی طرح بہت لمیٹڈ اسکیل میں شروع ہوئی، لیکن اس کی بیس اتنی پائیدار تھی کہ ناؤ اٹ ہیز ایوالوڈ انٹو اے گلوبل اسٹینڈرڈ، اور تقریباً ہر گھر میں یہ جس طرح استعمال میں ہوتی ہے۔ وائی فائی ہر جگہ موجود ہے، یوبیکیٹس ہے، فار گرانٹیڈ ٹیکنالوجی ہے۔ فار گرانٹیڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کہیں انڈور انوائرمنٹ میں جاتے ہیں اور ہم وائی فائی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وائی فائی کنیکٹ ہو جاتا ہے، دین آور ایکسپیکٹیشن از کہ اب انٹرنیٹ اویلیبل بھی ہوگا،
انٹرنیٹ چلے گا بھی اچھی سپیڈ کے ساتھ اور مجھے اچھا ایکسپیرینس بھی ملے گا. اور ایک دو ایسی اور چیزیں جو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ ایسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سفیشینٹ سیکیورٹی بھی ہوگی اور میں جہاں پہ بھی دنیا میں ہوں چاہے پاکستان میں یا ایبراڈ اگر وائی فائی سے کنیکٹ ہوں گا تو میری ڈیوائس چلے گی. اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل انٹر آپریبلٹی. اب یہ گلوبل انٹر آپریبلٹی پوری دنیا میں وائی فائی کہیں بھی کنیکٹ ہو جائے ہم سب فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی ایک باڈی ہے جو گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن کر رہی ہے. تو یہ سب کریڈٹ جاتا ہے اس میں IEEE کا 802.11 اسٹینڈرڈ ہے اور پھر دوسرا وائی فائی الائنس ہے جنہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ میں ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ ڈیکا میٹر ٹیکنالوجی یا لاسٹ میٹر ٹیکنالوجی. جتنے بھی ٹیکنالوجیز ہیں انٹرنیٹ کی چاہے موبائل ہو چاہے فکس لائن ہو سب کے ایج پہ وائی فائی لگتا ہے ٹو کنیکٹ ٹو یور ڈیوائس. سو یہ لاسٹ میٹر کو ایڈریس کرتی ہے. دنیا میں تقریباً اس وقت 21 بلین وائی فائی ڈیوائسز ہیں جبکہ 17 بلین موبائل ڈیوائسز ہیں. پھر ہر سال 2023 سے 4 بلین ڈیوائسز گلوبلی اس میں شپ ہوتے ہیں. پھر $3.5 ٹریلین اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے اس کی اکانومی کا گلوبل اکانومی میں اس کا شیئر. اور جو آپ نے بات کی تھی موبائل کے ساتھ اس کا کیا ہے وائی فائی اصل میں موبائل کو ایک کمپلیمنٹ کرنے والی ٹیکنالوجی ہے. وائی فائی اس کا کمپٹیشن نہیں ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق 63% آف جو موبائل ٹریفک جب انڈور انوائرمنٹ میں آتی ہے تو وہ آف لوڈ ہو جاتی ہے وائی فائی کے اندر, جس سے یہ ہے کہ انڈور میں ایکسپیرینس بہتر رہتا ہے. اور جو آؤٹ ڈور میں بندہ ہے جس کے پاس وائی فائی نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے موبائل براڈ بینڈ اس کے لیے زیادہ ریسورسز اب اویلیبل ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی ہینڈ ان ہینڈ موبائل کے ساتھ ایوالو کر رہی ہے اور اٹ ہیز ایکچولی اوپنڈ اپ لاٹ آف ایپلیکیشنز. ہماری روزمرہ زندگی میں وائی فائی 6E زیادہ تر ہم گھر پہ استعمال کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ وائی فائی 6E کے گھریلو استعمال کے کیا فوائد ہیں؟ وائی فائی میں جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ وائی فائی میں میجورٹی جو انڈور انوائرمنٹس ہیں وہاں پہ کنیکٹیوٹی کے لیے یوز ہوتا ہے. گھروں میں along with آفیسز اینڈ شاپس وہاں پہ پریفرڈ چوائس ہمیشہ ہوتی ہے. بعض اوقات موبائل کی سگنل بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو کنیکٹیوٹی کے لیے وی آر آلویز لوکنگ فار اے وائی فائی کنیکشن. وائی فائی 4 اور 5 ٹیکنالوجی جو کہ 2.4 اور 5 گیگا ہرٹز میں ہے اس میں اسپیکٹرم کی اویلیبلٹی لمیٹڈ تھی. لیٹنسی کا بھی میکنزم اتنا ساؤنڈ نہیں تھا. تو گھر میں ہمارا جو یوزج ہے جو ایپلیکیشنز ہم یوز کر رہے تھے اس کے مطابق تو ابھی تک ٹھیک تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کمپیوٹنگ پاور میں جدت آ رہی ہے ایوولوشن آ رہی ہے اور چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. ایگزامپل ہے جیسے کہ اسکرین ریزولوشن 2K سے 4K اب 8K کی بات ہو رہی ہے. پھر کچھ ایسی ایپلیکیشنز ہیں وچ ہیو ویری رچ میڈیا, ان کے لیے بینڈ وڈتھ یا سپیڈ کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے. پھر کچھ ایسی ایپلیکیشنز ہیں جس میں ریئل ٹائم آپ کو ان پٹ چاہیے جیسے آن لائن ٹریڈنگ ہے یا ریئل ٹائم گیمنگ ہے. یہ جیسے جیسے ایپلیکیشن ایمبریس ہوتی جائیں گی ہمیں زیادہ سپیڈ چاہیے. اب ایک وہ کہاوت ہے کہ اے چین از ایز لانگ ایز دا ویکسٹ لنک, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں فائبر آپٹک لگا ہوا ہے اور وہ 100 Mbps 500 Mbps سپیڈ دے رہا ہے لیکن ہمارا جو آخری لنک وائرلیس کا ہے جو کہ آپٹیکل فائبر ٹرمینل سے ڈیوائس تک ہے اگر اس میں کوئی باٹل نیک ہے وائی فائی میں تو پھر وہ سپیڈ اسی کے ساتھ کنسٹرین ہو جائے گی. تو اس طرح وائی فائی میں جو ایوولوشن آئی وائی فائی 6E اس پائپ کو مچ بیٹر سپیڈ دیتا ہے, لیٹنسی امپروو کر دیتا ہے. تو ابھی جو میں نے آپ کو ایپلیکیشنز بتائیں یہ ایپلیکیشنز گھروں میں جیسے جیسے ایمبریس ہو رہی ہیں, بچے آن لائن گیمنگ کر رہے ہیں, گھر میں ورک فرام ہوم کا ایک کلچر آ گیا ہے, 3D امرسیو ٹریننگز کی بات ہو رہی ہے. پھر ابھی ایک میٹاورس کا کانسیپٹ ہے جس میں آگمنٹڈ ریالٹی, ورچوئل ریالٹی اور ایکسٹینڈڈ ریالٹی ہے اور وہ ہیڈ سیٹس ہیں جس امرسیو ریالٹی کے ساتھ. یہ سب ایپلیکیشنز بینڈ وڈتھ کے لیے کنیکٹ وائی فائی کے تھرو ہوں گی اور وائی فائی جو ہے اس کے تھرو ہی یہ ایپلیکیشن چل سکیں گی. تو اس لیے گھروں میں, خالی گھروں میں نہیں, ایون آپ دیکھیں کہ آفیسز میں سب کنیکٹیوٹی لیپ ٹاپس, ڈیسک ٹاپس, آئی پیڈس کی وائی فائی کے ساتھ ہے. پھر شاپنگ مالز ہیں, انڈسٹریز ہیں, شاپس ہیں,
سب کنیکٹیوٹی کے لیے وائی فائی یوز کرتے ہیں اور ہر ایک کی اپلیکیشن جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو یہ سب اس سے مستفید ہوں گے ان ہائر سپیڈز اور ہائر بہترین لیٹنسی سے. آپ نے الٹرا لو لیٹنسی اور انہانسڈ پرفارمنس کے بارے میں بات کی. یہ بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے اور یہ ہمارے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں؟ پچھلے سٹینڈرڈز میں جیسے میں نے پہلے بتایا 100 اور 150 میگا ہرٹز کی بینڈ وڈتھ تھی، اب 500 میگا ہرٹز کی بینڈ وڈتھ ہے. اس میں جو میکسیمم سپیڈز پاسبل تھیں وہ تقریباً 1 Gbps تک پاسبل تھیں تھیوریٹیکلی. اس میں 9.6 Gbps تک پاسبل ہیں، تقریباً 10 ٹائمز کا جمپ ہے. یہ ایک اس میں جدت آئے گی. دوسرا لیٹنسی از بیسیکلی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے وچ میئرز دا ڈیلے ان دا نیٹورک. سپیڈ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل کوئی ایک فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ کتنی دیر میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. دا ہائر دا اسپیڈ دا لیسر ٹائم ول اٹ ٹیک. لیٹنسی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ کا ایڈریس بار میں دیا تو کتنی دیر میں آپ کو رسپانس آتا ہے. لیٹنسی کی لمیٹیشنز پچھلے سٹینڈرڈز میں تھیں، جس کو یہ سٹینڈرڈ ود نیو ٹیکنالوجیز لائک OFDMA شیڈیولنگ ایڈریس کر رہا ہے. اور لیٹنسی اس سے پہلے ایڈریس ہوئی نہیں تھی. اگین میں اپلیکیشنز کی بات کروں گا کہ اگر کوئی بندہ ریئل ٹائم ٹریڈنگ کرتا ہے، اب ریئل ٹائم ٹریڈنگ میں بعض اوقات ملی سیکنڈز میں آپ کے کلک پہ فرق پڑ جاتا ہے فار اے ٹرانزیکشن، اور وہ وائی فائی بعض اوقات اس میں باٹل نیک ہو جاتا ہے. تو یہ وہ کمپلیٹ چین کو ایڈریس کر دے گا کہ فائبر آپٹک کا لنک ہے اور وائی فائی بھی ڈیوائس سے کنیکٹ کر رہا ہے. پھر دوسرا، بچے آج کل آن لائن گیمنگ کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی بیٹل ایرینا میں کھیل رہا ہے اور اکثر بچے شکایت کرتے ہیں کہ جی میری فائر کرنے سے پہلے اس نے مجھے فائر کر دیا اور میری لیٹنسی بہت لو تھی. تو میں بھی حیران ہو گیا کہ بچوں کو بھی اب لیٹنسی کا پتہ ہے، تو وہ لیٹنسی کو بھی یہ ایڈریس کرتا ہے. مدثر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں وہ کون سے شعبے ہیں جن کو اس ٹیکنالوجی سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکیں گے؟ اس میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ تقریباً تمام شعبے آج کل وائی فائی کے ساتھ مستفید ہو رہے ہیں. تقریباً 21 بلین جو ہیں ڈیوائسز اس میں یوز ہو رہی ہیں، اینڈ دے آر مور دین دا موبائل ڈیوائسز. گھریلو یوز کا ہم نے بات کی. تعلیم کے شعبے میں اس کی بہت اپلیکیشن ہے. آج کل 3D آن لائن ٹریننگز کی بات ہو رہی ہے اور امرسیو ریئلٹی کی بات ہو رہی ہے ان ٹریننگز میں، جس میں جو یوزر ہوگا وہ ایک آن لائن انوائرمنٹ میں ایز ایف ایک ریئلٹی والے روم میں بیٹھا وہ چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہے. اسی طرح آج کل جو ہیڈ سیٹس آ رہے ہیں بڑی پاپولر کمپنیز لائک فیس بک کی طرف سے یا ایپل کی طرف سے، ان ہیڈ سیٹس میں ایک امرسیو ریئلٹی ہے. آگمنٹڈ ریئلٹی کے ساتھ آپ لرننگ کر سکتے ہیں. یو کین learn how to play piano, you can learn how to build an engine. یہ سب ریئلٹیز، یہ سب اپلیکیشنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا سسٹین کرنے کے لیے آپ کو ہائر سپیڈ چاہیے، تو یہ ہے. پھر انڈسٹریل آٹومیشن میں کافی اس کا اپلیکیشن ہو سکتی ہے. ابھی IoT انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات ہو رہی ہے، جس میں ملینز آف ڈیوائسز جو ہیں وہ ایک پریمیسز میں لگا کے سینسرز اور آٹومیٹ کیا جائے گا. ان سب کی کنیکٹیوٹی بیسیکلی وائی فائی کے تھرو ہوگی. آؤٹ ڈور انوائرمنٹس میں یس وی کین یوز موبائل، بٹ انڈور انوائرمنٹس میں وائی فائی از دا ٹیکنالوجی آف چوائس. آپ کی باتوں سے تو واضح ہو رہا ہے کہ کافی ساری آن لائن سرگرمیاں ہمارے لیے آسان اور فائدہ مند ثابت ہو جائیں گی. یہ بتائیے کہ تعلیم اور دیگر شعبوں میں وائی فائی 6E کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی، تعلیم کے شعبے میں آن لائن کلاسز آج کل کافی کامن ہو رہی ہیں. ہمارے بھی کووڈ 2020 میں جب آیا تو اس کے بعد بہت سارا جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ آن لائن کلاسز میں یونیورسٹیز شفٹ ہو گئیں، اور ابھی بھی کسی ایونٹ کی وجہ سے یا کسی بات کی وجہ سے آن لائن کلاسز پہ فوراً شفٹ ہوا جاتا ہے. اب آن لائن کلاسز کو کس طرح امرسیو بنایا جا سکے، اس میں کس طرح 3D ٹریننگز کا کانسیپٹ دیا جا سکے، اس پہ وائی فائی ول بیکم این انیبلر. ایسے سولوشنز ہیں میٹاورس میں جس میں آن لائن میٹنگز کی بات ہو رہی ہے، آن لائن ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے. جو یوزرز ہیں وہ اپنے ایواٹارز کے ساتھ ریپرزینٹ ہوتے ہیں میٹاورس میں، اور وہ پورے اس انوائرمنٹ میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں ایز ایف دے آر سٹنگ ان اے ریئل روم یوزنگ اے ہیڈ سیٹ. تو اس طرح کی ٹریننگز جو ہیں اس میں کاسٹ بھی کم ہوتی ہے، کسی کو ٹریول بھی کرنا نہیں پڑتا، اور گھر کے کمفرٹ میں یا آفس کے کمفرٹ میں بیٹھا وہ ٹریننگز بہت سی حاصل کر سکتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ طلباء وائی فائی 6E کے فوائد سے مستفید ہو سکیں گے.
اچھا یہ بتائیے مدثر صاحب کہ انڈسٹریل انٹرنیٹ آف تھنگس یعنی IoT کو وائی فائی 6E سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ انڈسٹریل IoT بیسیکلی انڈسٹری میں آٹومیشن کو کرنے کے لیے اور جو پروسیسز ہیں اور جو مینوفیکچرنگ کے پروسیسز یا پروسیس انڈسٹریز میں آپٹیمائز کرنے کے لیے یا ایفیشنسی لانے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب ان انڈسٹریز میں بہت سارے جو سینسرز ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. وہ سینسرز کی کنیکٹیوٹی کے لیے وائی فائی از دا ٹیکنالوجی آف چوائس. موبائل میں عام طور پہ آؤٹ ڈور انوائرمنٹ میں ہم کنیکٹیوٹی کرتے ہیں، بٹ انڈور انوائرمنٹس میں وائی فائی کے تھرو ہوتے ہیں. تو IoT کے جتنے بینیفٹس ہیں اصل میں اس کی انڈر لائن کنیکٹیوٹی ہے وہ وائی فائی 6E یا نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہوں گی. اور یہ نئی ٹیکنالوجیز جیسے پہلے میں نے کہا تھا سپیڈز تو امپورٹنٹ ہیں ہی، لیٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ پروسیسز ایسے ریئل ٹائم میں ہوتے ہیں کہ اس میں ایون اے ڈیلے آف ملی سیکنڈز کین میک اے ڈفرینس ان دا ڈیسیژن میکنگ. اور چونکہ کنٹینیوسلی آپٹیمائزیشن چاہیے تو ایسے پروسیسز میں وائی فائی 6E کے جو بینیفٹس ہیں لو لیٹنسی اور ہائر سپیڈز کے دے ول کم ان ٹو پلے. ایک بہت ہی اہم سوال مدثر صاحب، یہ بتائیے کہ وائی فائی 6E مارکیٹ میں کب تک دستیاب ہو سکے گا؟ وائی فائی 6E کی جو ڈیوائسز ہیں پہلے ہم نے PTA نے جیسے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے 6 گیگا ہرٹز بینڈ میں 500 میگا ہرٹز کو ایلوکیٹ کیا فار وائی فائی 6E. اب نیکسٹ پروسیس میں ہم ایک فریم ورک جلد ہی بنانے والے ہیں جو کہ PTA کی ویب سائٹ پہ موجود ہوگا، اور اس فریم ورک کے بعد جس میں تمام انفارمیشن ہوگی کہ وائی فائی کے کون کون سے بینڈز پاکستان میں ہیں اور ان کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کیا ہیں ان ٹرمز آف ایمیشنز اینڈ پاور لمٹس. دین جو وائی فائی 6E کے ایکسیس پوائنٹس یا ڈیوائسز ہیں دے کین اپروچ PTA فار دا ٹائپ اپروول پروسیس، اور اس کے ساتھ یہ شروع ہو جائے گا. تو کپل آف ویکس میں آئی وڈ سے کہ یہ ہو سکتا ہے، اینڈ دین پیپل کین گیٹ دا وائی فائی 6E ایکسیس پوائنٹ اینڈ ڈیوائسز. ایون کچھ ہمارے پاس ابھی ایسی ڈیوائسز ہیں جن میں وائی فائی 6E کا ہارڈ ویئر بلٹ ان ہے، اور وہ چونکہ پاکستان میں ابھی 6E یا 6 گیگا ہرٹز کو انیبل نہیں کیا گیا تھا تو سافٹ ویئر لاک سے وہ بند کیا گیا تھا. جو فلیگ شپ فونز ہیں سیمسنگ کے، ایپل کا فلیگ شپ فون، اوپو وغیرہ کے، ان سب میں وائی فائی 6E بلٹ ان ہے، لیکن سافٹ ویئر سے انہیں آف کیا ہوا ہے. تو آفٹر یہ فریم ورک از نوٹیفائڈ تو ان ڈیوائسز پہ بھی یہ وائی فائی 6E کو انیبل کیا جا سکے گا. مدثر صاحب یہ بتائیے گا کہ وائی فائی 6E ڈیجیٹل پاکستان کی ترقی کے لیے کس قدر اہم ثابت ہو سکتا ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان ویژن یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی فار آل. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے ان سب کو ادر بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہاں پہ براڈ بینڈ یا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی دی جائے سب کو. وائی فائی 6E یا وائی فائی ٹیکنالوجیز اور جتنی بھی انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کی ٹیکنالوجیز ہیں جس میں فکس براڈ بینڈ DSL ہے یا فائبر بیسڈ کنیکٹیوٹی ہے، موبائل براڈ بینڈ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں دیز ٹیکنالوجیز آر ایکچولی لائک انفارمیشن ہائی ویز. یہ آپ کو وہ ہائی وے پرووائڈ کرتی ہیں جس کے اوپر مختلف قسم کی اپلیکیشنز یا ٹریفک آتی ہے. جس ٹائم پہ انٹرنیٹ یا ان کی براڈ بینڈ ٹیکنالوجیز کی انسیپشن ہوئی تھی شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایپ سٹور ہوگا، کس قسم کی ڈائیورس ایپلیکیشن، رائڈ ہیلنگ، آن لائن بکنگ، یہ سب کچھ آئیں گی. تو یہ انیبلر ہیں، اور وائی فائی ہیز بین این انیبلر اسپیشلی ایز فار ایز دا فکسڈ موبلٹی فکسڈ کنیکٹیوٹی از کنسرن. تو ڈیجیٹل پاکستان میں جس طرح کنیکٹیوٹی فار آل کو انویژن کیا گیا ہے کہ ہماری جتنی پاپولیشن ہے سب کو انٹرنیٹ کی یا کنیکٹیوٹی کی سہولت ہو، تو موبائل براڈ بینڈ کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی فکس براڈ بینڈ ہے وہ وائی فائی کے بغیر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وائی فائی جیسے پہلے میں نے کہا لاسٹ ڈیکا میٹر یا لاسٹ میٹر کو ایڈریس کرتا ہے. ایون بہت سے سینیریوز میں جس طرح موبائل میں کلاؤڈ ڈیوائسز آ گئی ہیں ان کی بھی لاسٹ میٹر کنیکٹیوٹی وائی فائی کے اوپر ہی ہے. تو اٹس بیسیکلی کنیکٹیوٹی سولوشن پرووائڈر، اور ونس یہ کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ایپلیکیشنز ایوالو کر رہی ہیں. اور ہم نے ابھی بہت سی ایپلیکیشنز کی بات کی جس میں آن ریئل ٹائم گیمنگ ہے، ریئل ٹائم ٹریڈنگ ہے، ورک فرام ہوم ہے، اور پھر امرسیو ریئلٹی کی میٹاورس کی ایپلیکیشنز ہیں، انڈسٹری آٹومیشن ہے. یہ سب ایپلیکیشنز جو ہیں یہ ڈپینڈنٹ لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی پہ وائی فائی کے اندر ہیں، اسپیشلی ان انڈور انوائرمنٹس. تو بیسیکلی یہ ایک انیبلر ہے.
وائی فائی کی ٹیکنالوجی. اور 3.5 ٹریلین ڈالر اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے لاسٹ ایئر کا کہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہے گلوبل اکانومی میں. ایک اور سروے فار ایگزامپل ورک فرام ہوم کی ہم نے بات کی تو ایک سروے کیا گیا, انہوں نے کہا اف یو ہیو اے چوائس ٹو ورک ود دا وائی فائی پلیس ود آؤٹ اے وائی فائی پلیس, تو 75% لوگوں نے اس کو چوز کیا جہاں پہ وائی فائی تھا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کی ایون ہاؤ دا سوسائٹی ورکس, ہاؤ وی ورک لیو انٹریکٹ, یہ سب چیزیں ٹیکنالوجی نے چینج کر دی ہیں. اور ہماری کنیکٹیوٹی از اے میجر ڈیسیژن میکر جب بھی ہم کوئی اپنی سوسائٹی میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ہاؤ وی لیو آور ایوری ڈے. جسٹ امیجن کہ اگر یہ کنیکٹیوٹی موبائل کی یا وائی فائی کی نہ ہو تو ہاؤ ول یور ڈے لک لائک. سو اٹ ہیز اے لاٹ آف کنٹریبیوشن, اور ہمیں شاید معلوم بھی نہیں ہے کہ کنیکٹیوٹی کا کتنا رول ہے ہماری ایوری ڈے لائف میں.